اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجہم. حلقہ اولیٰ میں ہماری گفتگو الفاظ اور ان کے معانی کے درمیان کیا ارتباط علاقہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں چل رہا ہے. بہت ساری چیزوں کو بعض چیزوں کو ہم نے بیان کیا اور گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ دو چیزوں کے درمیان مثلا جو تصور اس طرح پایا جاتا ہے کہ ایک کا تصور دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے روزمرہ کی مثالوں میں ہوتا ہے کہ جو دو شخص آپس میں گہرے دوست ہوں، پکے دوست ہوں، ہمیشہ وہ ایک ساتھ رہتے ہوں، دیگر امور میں ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہوں، مثلا اکثر اٹھنا بیٹھنا ان کا ساتھ ہوتا ہو، اور کسی روز آپ ان میں سے کسی ایک کو دیکھو اور دوسرے کو نہ دیکھو تو جیسے ہی آپ ایک کو دیکھو گے تو فوراً دوسرے کا تصور ذہن میں آ جائے گا. یہ روزمرہ کی ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ وقد یکفی ان تقترن فکرت احد الشیئین بفکرت الاخر مرۃ واحدہ لکی تقوم بینہما علاقہ. کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے کہ اقتران پایا جائے فکرت احد الشیئین، دو چیزوں میں سے کسی ایک فکر کے بارے میں، بے فکرت الاخر، ایک کی سوچ دوسرے کی سوچ کے سامنے، واحدتاً مرتاً واحدتاً، ایک دم، لیکن تقوم بینہما علاقہ، تاکہ ان کے درمیان علاقہ پایا جائے. یعنی پہلے والی مثال جو تھی دو دوستوں کی تھی، اب دو چیزوں کی ہے کہ ان میں جو مثلا اختلاف پایا جاتا ہے اس طرح کا کہ آپ ایک کو سوچیں تو فوراً دوسرے کے ذہن میں آئے گا. دو دوستوں کے بارے میں سے ایک کو دیکھیں، ایک کے بارے میں سوچیں تو دوسرے کے بارے میں آپ کے یہاں ذہن میں فوراً آئے گا. اسی طرح دو چیزوں کے درمیان آپ ایک چیز کو دیکھیں تو دوسری چیز جو اس سے مرتبط ہے، جو اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی. وذالک اذا اقترنت الفکرتان فی ظرف مؤثر. اور مثلا یہ خاص کر کہ جب وہ قریب ہوئی ہوں دونوں فکریں کسی خاص ظرف میں، خاص حالات میں، جب وہ کسی خاص حالات میں قریب ہوئی ہوں، خاص کر وہ چیزیں کسی خاص حالت میں قریب ہوئی ہوں. مثال کے طور پر مثلا کسی کے ساتھ کوئی خوشنما ایسا واقعہ پیش آیا کبھی جو یعنی اپنی آپ میں مثال تھا، صحیح، کسی انسان کے ساتھ کوئی خوشنما واقعہ زندگی میں اسے پیش آیا آپ کے سامنے، ایسا واقعہ جو وہ اپنی مثال خود ہے، تو جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو واقعہ اس کی ذات کے بارے میں یاد آئے گا، فوراً یاد آئے گا. مثلا کسی بھی چیز کا مثال لے لیں جو اس کی زندگی کے ساتھ مربوط ہے یا اس کے ساتھ مربوط ہے. آپ تاج محل کا تصور کریں گے تو بنانے والے کا تصور ساتھ ساتھ ہی ذہن منتقل ہوگا تو بنانے والے کی طرح، کیونکہ تاج محل اس سے مربوط ہے، تاج محل میں اس میں علاقہ پایا جاتا ہے. مثلا کوئی ایک سفر، مثلا کوئی انسان کسی سفر میں گئے اور وہاں جا کے اس کو شدید قسم کی بیماری پیدا ہوئی، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، بعد میں صحیح ہو گیا اس سے جی. تو اب یہ بیماری اور سفر اس کا ایک ساتھ ہو گئے، علاقہ دونوں دنوں اعتبار سے ہوگا نہیں ہوگا.
ارتباط پیدا ہو گیا. جب بھی وہ سفر یاد آئے گا اس سے آئیے کسی اور کو آئے تو اس کو وہ بیماری یاد, اس کے بارے میں بیماری ذہن میں فوراً آئے گی. آپ یہ عراق کا سفر کریں زیارات کے لیے, آپ ایران کا سفر کریں, سیریا کا سفر کریں, حجاز کا سفر کریں زیارت کے اطباط مقدسہ کی زیارت کے لیے, تو جب بھی آپ کو وہاں کا سفر دماغ میں آئے گا فوراً زیارت آپ کو یاد آئے گی, کیونکہ وہ آپ کے اس سفر سے بالکل مربوط ہیں, علاقہ رکھتی ہیں. سفر میں اس میں علاقہ پایا جاتا ہے. صحیح. صبح ایک ہمارے دوست کا مسئلہ فون آیا کہ ہم سیدہ زینب میں ایران سے گئے ہوئے ہیں. میں فوراً سیدہ زینب شہر قصبہ اور پورا حرم ایک دم دماغ میں آ گیا. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ وذالک اذ اقترنت الفکرتان فی ظرف مؤثر, اگر دو فکریں قریب ہو جائیں یا جمع ہو جائیں, ایک ساتھ ہو جائیں کسی خاص اثر انداز ظرف میں, حالات میں, وقت میں, یعنی ایسا کہ جو باقاعدہ مؤثر ہو اس کی زندگی میں انسان. ومثالہ مثلا اذا سافر شخص الى بلد, مثلا کوئی انسان کسی ملک کا سفر کرے, ومنع هناك بالملاریا الشدیدہ, اور وہاں پر ملیریا کا شکار ہو جائے, اسے شدید ملیریا ہو جائے, بخار ملیریا ہوتا ہے, جو ملیریا سے بخار ہوتا ہے, صحیح, وہ ہو جائے, اللہ کا کرے کسی کے ساتھ ہو. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه الى تصور الملاریا, اور جیسے ہی اس کا ذہن جب بھی کبھی منتقل ہوگا اس ملک کی طرف, تو اس کا ذہن منتقل ہوگا ملیریا کی طرف. جیسے ہمارا دوست یا ہم اگر کبھی سیدہ زینب کے بارے میں سوچیں, اپنے تصور کریں, تو ہمارا ذہن فوراً وہاں کے روزے کے بارے میں, شہزادی کے مزار کے بارے میں, شہزادی کے حرم کے بارے میں, ہمارے حوضات کے بارے میں, حتیٰ اساتذہ کے بارے میں فوراً ذہن منتقل ہو جائے. وہاں کا مطلب کیا ہے؟ مین چیز شہزادی کے جواب, شہزادی کا روزہ سلام اللہ علیہ, جی, ان کا حرم مبارک, حرم مطہر, اس کے بعد حوضات علمیہ مثلا جو خود مقدس ہوتے ہیں, اور اساتذہ جو ایک مربی ہوتا ہے کسی بھی مثلا طالب علم کے لیے. صحیح صحیح, یعنی وہاں کا تصور کرنا. تو اگر ہم سیدہ زینب کا تصور کریں اس قصبے کا, اس سٹی کا, اس شہر کا, تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ روزہ مبارک, حرم مطہر, شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم سمجھ میں آئے گا, ذہن مطہر. صحیح, کیونکہ وہ ہماری زندگی کا اہم واقعہ یا اہم چیز ہے, ہماری زندگی کی اہم کارنامہ ہے زیارت کرنا, یا وہاں پہ پھر حوضات میں رہ کے پڑھنا. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه الى تصور الملاريا. واذا درسنا هذا الاساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى, اگر ہم اس بنیاد پہ دیکھیں اور پڑھیں اور پرکھیں کہ علاقے سببیہ جو پایا جاتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان, زالت المشکلات, اس اعتبار سے ہم سوچیں, اس اعتبار سے ہم دھیان دیں, تو پھر مشکل ختم ہو جائے. صحیح. لفظ اور معنی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ علاقہ سببیہ پایا جاتا ہے. کیسے؟ کہ لفظ کا تصور ہوا فوراً معنی کا تصور ہو گیا. لفظ کے تصور سے ذہن منتقل کہاں ہوگا؟ معنی کے تصور کی طرف, معنی کی طرف ذہن منتقل ہو جائے گا. جس طریقے سے انسان کی زندگی میں دو دوست اگر ہیں, تو اگر ایک کا تصور کریں تو ذہن دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گا. کسی شہر کا ملک کا سفر کیا تو جہاں اس کے ساتھ اہم واقعات رونما ہوئے ہیں, ان کا تصور, جیسے اس شہر کا ملک کا تصور سامنے آئے گا, فوراً اس کے جو واقعات اہم رونما ہوئے ہیں اس کے ساتھ معاملات ہیں اہم, وہ فوراً کا تصور ذہن میں آئے گا. تو اگر اس طریقے سے ہم اس بنیاد پر اس طریقے سے ہم دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں, پرکھیں, تو پھر جو ہے علاقے سببیہ لفظ اور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے, اور یہ زالت المشکلات, تین مشکل جو ہے ختم ہو جائے.
اذ نستطيع ان نفسر هذه بوصفها نتیجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ. ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم تفسیر کر سکیں اس علاقے کی بوصفها نتیجہ نکالتے ہوئے لاقتران تصور المعنى کہ قریب ہو، اقتران پایا جائے معنی کے تصور کا بتصور اللفظ، تصور اللفظ کے ساتھ بصورت متکررہ صورت میں بار بار، او فی ظرف مؤثر یا ایک خاص ظرف اور حالات اور وقت کے تحت یا وقت میں الامر الذی ادى الى قیام علاقۃ بینہما، وہ امر کہ جو اس نے پیدا کیا ہے یا پہنچا دیا ہے اس علاقے کو یا پیدا کیا اس علاقے کو ان دونوں کے درمیان، تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، کما وقع فی حالات المشار الیہا، جیسا کہ واقع ہوا ہے ان حالات میں جن کا ہم نے یا جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، یہ مثال دی ہے، چاہے وہ دو دوستوں والی ہو، چاہے وہ سفر والی ہو انسان، یا اور کوئی جو ہم نے مثالیں پیش کی ہیں، سوال یا مثالیں آ سکتی ہیں. وَيَبْقَى عَلَيْنَا بَعْدَ هَذَا، اور اب اس کے بعد جو ہم نے پیش کیا، ہم نے بتایا، سمجھایا، سمجھنے کی کوشش کی، باقی رہ جاتا ہے ایک سوال، ان نتساءل، کہ ہم یہ سوال کریں. بیکار نہیں ہوگا نا، دماغ جام ہو جائے تو کیا ہو گیا، کیمرہ ڈر گیا، کیمرہ جو رک گیا خراب ہو جائے گی، نہ بنے ویڈیو. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف يقترن تصور اللفظ بمعنى خاص بمعنى كثيرا، کہ ہم کیسے اقتران، کہ کیسے اقتران ہوا تصور لفظ کا اس کے خاص معنی کے ساتھ بمعنى كثيرا، اور فی ظرف مؤثر، کہ کسی خاص اثر کرنے والے حالات اور ظرف میں، فانتج قیام العلاقہ اللغوی بینہما، کہ جس کے ذریعے سے پیدا ہوا علاقہ لغویہ لفظ اور معنی کے درمیان. اس کا جواب انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.